من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. درخواست ہے سورہ فاتحہ کے مرحوم حاجی حسین علی بھائی نانجی، ابراہیم گھڑیا، مرحوم اسماعیل بھائی کرمالی نورانی، مرحومہ صغرا بائی بنت رمضان علی اور کل مومنین و مومنات کے لیے. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، وہ کریم خدا جس نے بے شمار نعمتیں عطا کرنے کے باوجود ہم پر احسان نہیں جتایا، جب اس خدا نے ہمیں مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک نعمت عطا کی تو وہ نعمت اتنی عظیم تھی، ایسی بے مثال نعمت تھی کہ اس کریم خدا نے بھی احسان جتا ہی دیا. اور ارشاد ہوا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً خدا کا احسان ہے مومنوں پر. کب خدا کا احسان ہے؟ جب اس نے انہیں یہ نعمت عطا کی کہ خود انہی میں سے انہیں ایک رسول عطا کیا. اس رسول کی عظمت یہ ہے، اس رسول کی ذمہ داری یہ ہے، تین ذمہ داری، تین خصوصیت اور تین اہمیت پیغمبر اسلام کی قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ پیغمبر مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. پہلی ذمہ داری آیات الہیہ کی تلاوت، دوسری ذمہ داری نفسوں کا تزکیہ، اور تیسری ذمہ داری ہے کتاب و حکمت کی تعلیم. کہ میں نے آخری ذمہ داری کا بیان کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ شروع کیا تھا، جو ادھورا رہ گیا، جسے آج انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے تین طریقے تعلیم کے ہو سکتے ہیں، ان میں سے دو طریقہ پیغمبر نے تعلیم کا اپنایا. ایک زبان سے، ایک قلم، اور ایک اعضاء و جوارح سے یعنی عمل.
عملی تعلیم، زبانی تعلیم اور تحریری تعلیم۔ حضرت نے تحریری تعلیم کو جو ہے وسیلہ نہیں بنایا، کیونکہ حضور نے خود اپنے قلم سے کچھ نہیں لکھا، لکھوایا ہے مگر لکھا نہیں۔ البتہ کل یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ لکھا نہیں اس لیے نہیں کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، مصلحت پروردگار تھی کہ پیغمبر نے جانتے ہوئے بھی لکھا نہیں۔ دو طریقے، زبانی تعلیم کا طریقہ اور عملی تعلیم کا طریقہ۔ کچھ چیزیں پیغمبر نے زبان سے کہی ہیں کہ مومنو ایسا کرو، مومنو ایسے بنو، مومنو اس طرح کی طرز زندگی کو اختیار کرو، اور کچھ چیزیں پیغمبر نے عمل کر کے بتائی ہیں کہ مومنو تم بھی ایسا ہی انجام دو۔ جس طرح سے پیغمبر کے اقوال حجت ہیں، پیغمبر کے اقوال کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح سے پیغمبر کی عملی سیرت کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ نمونہ عمل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے دیکھتے جاؤ اور اس کے مطابق تم بھی عمل کرنے کی کوشش کرو۔ البتہ تم ویسے نہیں بن سکتے ہو، لیکن ایک سیمپل تمہیں دے دیا گیا ہے، ایک نمونہ تمہیں دے دیا گیا ہے۔ استاد جو نمونہ بنا کے دیتا ہے، شاگرد ویسا تو نہیں بنا پاتا ہے مگر ویسا بنانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اگر یہ کہہ دے شاگرد پہلے مرحلے میں کہ استاد ہم کہاں اور آپ کہاں، ہم تو ایسا نہیں بنا سکتے، جب یہ جو ہے خوشنویسی لکھائی جاتی تھی، استاد آنے کے بعد لکھتا تھا الف بے، اس کے بعد شاگرد سے کہتا تھا ایسا لکھو، کیا پہلے دن ہم اور آپ ویسا ہی لکھ پاتے تھے؟ ہرگز نہیں لکھ پاتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہ تھا کہ ویسا لکھنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ تو پیغمبر کی جس طرح سے پیغمبر کے اقوال کی اطاعت واجب، اسی طرح سے پیغمبر کے اعمال کی تعصی کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہر مومن کی ذمہ داری۔ دو طریقہ پیغمبر نے تعلیم کا اپنایا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں علم کی اہمیت کیا ہے، تعلیم کی اہمیت کیا ہے، معلم کی کیا قدر و قیمت ہے، کیوں اللہ نے اس پہلو کو پیغمبر کی جو ہے خصوصیت کے طور پر پیش کیا، تعلیم کی اہمیت کو کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ پیغمبر اسلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے ہیں، حضور نے دیکھا کہ دو گروہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک گروہ اس عبادت میں مصروف ہے جسے ہم عام طور سے عبادت کہتے ہیں، کیونکہ ہم عام طور سے عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کو عبادت کہتے ہیں، دعا پڑھنے کو عبادت کرتے ہیں، تلاوت قرآن کو عبادت کہتے ہیں۔ اگرچہ عبادت ہر وہ عمل جو پروردگار کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت ہے۔ آپ اگر بیمار کی عیادت کو جاتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، یہ عبادت ہے۔ اگر کسی مظلوم کی حمایت کے لیے نکلتے ہیں اور مقصد جو ہے رضا پروردگار ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن بہرحال جو ہمارے ذہنوں میں عام طور سے عبادت ہے، اس طرح کی عبادت میں ایک گروہ مصروف عمل ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کے درمیان علمی گفتگو چھڑی ہوئی ہے، توحید کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، نبوت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، امامت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، سماج کو کس طرح سے سماج کی اصلاح کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ پیغمبر کو بہرحال کہیں نہ کہیں شامل ہونا ہے، یا اس حلقے میں بیٹھیں یا اس حلقے میں بیٹھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حلقہ انتخاب کیا جو مصروف گفتگو علمی تھا۔ پیغمبر کا کوئی عمل بے حکمت، بلا وجہ، بے سبب نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے دعائیں پڑھنے والوں کے حلقے کو کیوں چھوڑا، آپ نے تلاوت قرآن کرنے والوں کے حلقے کو کیوں چھوڑا، آپ یہاں کیوں آ کر کے بیٹھے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں انی بعثت بالتعلیم، اللہ نے مجھے پڑھانے ہی کے لیے تو بھیجا ہے۔
میں تعلیم ہی کے غرض سے بھیجا گیا ہوں، مبعوث ہوا ہوں۔ لہذا پیغمبر نے ترجیح، البتہ خدا نخواستہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ علم اور تعلیم میں مصروف ہیں وہ عبادتوں کو ان معنی میں ترک کر دیں، نمازوں کو چھوڑ دیں، روزے کو چھوڑ دیں، نہیں، تعلیم کے ذریعے سے ہم سیکھتے کیا؟ یہی تو سیکھتے ہیں۔ اور عالم وہی عالم ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرے، کیونکہ علم مقصد نہیں ہے، علم تو ایک ذریعہ ہے اس مقصد تک پہنچنے کا۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ابا ذر انا اشد الناس عذابا یوم القیامہ۔ وہ معلوم ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو انعام ملے گا، بہشت میں جائیں گے، اور کچھ کو قیامت کے دن سزا ملے گی، ان پر عذاب نازل ہوگا، اور سب کا عذاب بھی یکساں نہیں ہے، عذاب سب کے برابر تو نہیں نہ ہے، کسی کا عذاب کم ہے، کسی کا عذاب زیادہ ہے۔ پیغمبر خطاب کرتے ہیں ابو ذر سے، اے ابو ذر، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس کا ہے؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے شدید عذاب کس کا ہے؟ پیغمبر خود جواب دیتے ہیں، عالم لا ينتفع بعلمہ، سب سے زیادہ عذاب اس عالم کا ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر نے اس حلقے کو چھوڑ کے اس حلقے کو انتخاب کیا، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ کہ اگر علم حاصل نہ ہوگا تو حلقہ عبادت میں آئے گا کیسے آدمی؟ مقدمہ ہے، ذریعہ ہے وہ۔ بہرحال تقریباً 550 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید میں وہ ہیں جن کا تعلق علم و تعلیم سے ہے، 750 سے زیادہ آیتیں جن کا تعلق علم و تعلیم سے ہے۔ پہلی آیت جو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے وہ کون سی آیت ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پہلے ہی آیت جو قرآن مجید نے پیش کی ہے وہ اس کا تعلق پڑھنے سے ہے، علم سے ہے، تعلیم سے ہے، تحریر سے ہے۔ ساری چیزیں جو پڑھائی کا لازمہ ہیں، علم کا لازمہ ہے، سارے کا سارا اسی پہلی آیت میں جو ہے تذکرہ اس کا ہو گیا۔ تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر آئے کاہے کے لیے ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم، کبھی عمل کے ذریعے اور کبھی پہلی چیز جو پیغمبر نے تعلیم دی تھی، کل میں نے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اپنی تحریک کی بنیاد پیغمبر نے ایمان پہ رکھی۔ مسلمان کو جو ہے مسلمان بنانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے پہلا قدم، پہلی اینٹ جو پیغمبر نے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہے۔ اگر ایمان کی بنیادیں مضبوط نہ بنی، اگر ایمان کی بنیادیں یہ جو ہے مستحکم نہ ہوئیں، اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ اگر مستحکم نہ ہوا، پیغمبر کی یہ جو ہے نبوت پر عقیدہ مستحکم نہ ہوا، ائمہ کی امامت پر اگر عقیدہ مستحکم نہ ہوا، دنیا کے دار فانی ہونے کا عقیدہ اگر مستحکم نہ ہوا، آخرت کے دار باقی ہونے کا عقیدہ اگر مستحکم نہ ہوا، خدا کی راہ میں قدم اٹھائے جانے پر اللہ کی امداد پر اگر عقیدہ مستحکم نہ ہوا، اور جسے اللہ کی امداد حاصل ہو جائے اس سے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، اگر یہ عقیدے مستحکم نہ ہوئے، ہمیشہ عمل کی دیوار جو ہے ڈگمگاتی رہے گی، اب گری کی تب گری۔ مایوسی اسی لیے پھیلتی ہے، حوصلے اسی لیے ٹوٹتے ہیں، حوصلہ شکنی اسی لیے ہوتی ہے کہ بنیاد ایمان مستحکم نہیں ہے۔ کل میں نے نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ پیغمبر اسلام کا ایک اور سبق جو پیغمبر نے دیا ہے ہمیں، جس مقصد کے لیے پیغمبر آئے، جس کی بنا پر خدا کہتا ہے یہ وہ عظیم نعمت ہے جس پر ہم احسان تم پہ جتا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ایک اہم سبق جو ہمیں دیا، جو آج بہت سارے مسائل کی یہ جو ہے جڑ بن گیا ہے۔ خاندانوں میں اختلافات، گناہوں کے دلدل میں غرق ہو جانے کی وجہ، معاشرے کا فتنہ و فساد،
سب کا سب اور سارے کے سارے فساد کی جڑ جو چیز ہے، پیغمبر اسلام کی جب سیرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ پیغمبر نے اپنے عمل سے ہمیں کیا سکھایا. فرماتے ہیں امام حسن کی کان رسول اللہ خفیف المعونہ. آج کے زمانے میں ایک اہم بحث چڑھی ہوئی ہے، کامیاب انسان کون ہے، ترقی یافتہ انسان کون ہے، عظیم انسان کون ہے. آج مغربی تہذیب جو ہمیں سکھا رہی ہے، مغربی کلچر جس چیز کو ہوا دے رہا ہے وہ یہ ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے جو جتنا خرچ کرے وہ اتنا ہی بڑا ہے. جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنے ہی زیادہ بڑے ہیں. آپ کے گھر کا خرچہ اگر یہ جو ہے 1 لاکھ روپے ہے، آپ اس سے بڑے ہیں جس کا خرچہ یہ جو ہے 50,000 روپے ہے. آپ کے پاس اگر سائیکل ہے تو آپ سے بڑا وہ ہے جس کے پاس جو ہے بائک ہے. آپ کے پاس اگر بائک ہے تو آپ سے بڑا وہ ہے جس کے پاس کار ہے. آپ کے پاس اگر 1 کار ہے تو آپ سے بڑا وہ ہے جس کے پاس 5 گاڑیاں ہیں. جتنا زیادہ یہ جو ہے کنزیوم کرے گا، جتنا زیادہ خرچ کرے گا اتنا ہی بڑا آدمی وہ ہے. مانے یا نہ مانے آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے درمیان میں بہرحال رکھنا کر ہی گئی ہیں. موازنہ اگر ہوتا ہے 2 افراد مسجد میں داخل ہو جائیں، ایک وہ ہے جس کے بدن پر قیمتی کپڑا ہے اور ایک وہ داخل ہو جائے جس کے بدن پہ یہ جو ہے معمولی کپڑا ہے، پہچانتے ہم نہ اسے ہیں نہ اسے ہیں، نہ قیمتی کپڑے والے کو پہچانتے ہیں نہ معمولی کپڑے والے کو پہچانتے ہیں. اسی گلی میں ایک آدمی وہ گزرے جو کہ یہ جو ہے سائیکل سے جا رہا ہے اور ایک وہ آئے جو بہترین کار پہ جا رہا ہے. اہمیت کسے دی جاتی ہے؟ فرض کیجئے مسجد میں تھوڑی سی جگہ باقی ہے 1 آدمی کے بیٹھنے پر، ہم بلانا چاہتے ہیں اسے، کسے آواز دیتے ہیں؟ جو معمولی کپڑا پہنے ہوئے ہے یا اسے آواز دیتے ہیں جس کا کپڑا قیمتی ہے؟ ہو کیا رہا ہے سماج میں؟ امام حسن جب پیغمبر اسلام کی سیرت بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کان رسول اللہ خفیف المعونہ. سیرت جب بیان کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو اہم فضیلت کے گوشے ہوتے ہیں اسی کو تو بیان کیا جاتا ہے. آپ اگر کسی کی جو ہے محفل پڑھ رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، کسی کے بارے میں اگر آپ تقریر کر رہے ہیں، اگر اس کے حالات بیان کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ معمولی واقعات کو بیان کریں گے یا جو اہم واقعہ ہے اس کو آپ بیان کریں گے؟ جو صفات ممتاز ہیں انہی کو تو بیان کیا جاتا ہے. امام حسن جب اپنے جد کی سیرت بیان کرتے، ان سے بہتر کون جانتا تھا ان کی سیرت کو؟ ان سے بہتر کون پہچانتا تھا پیغمبر اسلام کو؟ جب وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کان رسول اللہ خفیف المعونہ. پیغمبر کی شان یہ تھی کہ پیغمبر کم خرچ تھے. پیغمبر اپنے اوپر زیادہ خرچہ نہیں کرتے تھے. پیغمبر کا کپڑا زیادہ قیمتی نہیں ہوا کرتا تھا. پیغمبر کا گھر زیادہ قیمتی نہیں تھا. پیغمبر کا کھانا زیادہ قیمتی نہیں تھا. رہن سہن کھانا پینا سب کا سب معمولی. اور پیغمبر نے صرف اپنی ذات تک ایسا نہیں کیا تھا بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی. پیغمبر کا گھر بھی نہایت سادہ گھر، نہایت معمولی گھر. چنانچہ گھر میں ازواج نے احتجاج بھی کر دیا. اکثر زندگی میں جو ہے مشکل یہ آ جاتی ہے، آپ چاہتے ہیں سادہ زندگی یہ جو ہے بسر کرنا، لیکن کیا گھر میں بھی ساتھ ملے گا؟ کوئی ساتھ دینے کو تیار ہے؟ ارے پیغمبر کے گھر میں ساتھ دینے کو تیار نہیں. وہ اور تھی جن کا نام خدیجہ تھا. وہ اور تھی جن کا نام خدیجہ تھا. نہ صرف یہ کہ پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا، نہ صرف یہ کہ پیغمبر کا ساتھ دیا خدیجہ نے، جو کچھ تھا اپنے پاس وہ بھی قربان کر دیا پیغمبر پر. لیکن بہرحال تھی پیغمبر کے گھر میں ایسی ازواج، اور شاید پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کے بعد
ایسی بہت سی خواتین سے اسی لیے شادی کی ہو کہ آنے والی نسلوں کے لیے درس عبرت فراہم کر جائیں کہ دیکھو ایسوں کے ساتھ کس طرح سے نباہ کیا جاتا ہے۔ خدیجہ جیسی بیوی سے نباہ کر لینا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ایسوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے نباہ کیا۔ اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب کیا کریں، گھر میں کوئی نہیں مانتا۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ نہ ماننے کی وجہ سے آیا اس سیرت کو چھوڑا پیغمبر نے، ازواج نے احتجاج کر دیا، یا رسول اللہ یہ نہیں چلے گا، یہ سادہ کپڑا نہیں چلے گا، 2 روٹی دے دیا ہو گیا، ہمیں بھی جو ہے زر و جواہر چاہیے، زیورات ہمیں بھی چاہیے۔ ایک زمانہ مکے کا تھا، جو زمانہ غربت کا تھا، اسرت کا زمانہ تھا، اب مدینے کا دور ہے، اب مال غنیمت آنے لگا ہے، ہر طرف دولت کی بھرمار ہو چکی، ہمیں بھی کچھ ملے۔ پیغمبر نے کیا کہا جواب میں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کہاں سے لائیں؟ یہ کہیں نہیں ہے۔ نہ ہونے کی بنا پہ خرچ نہ کرنا اور ہے مگر خرچ نہیں کرتے اپنے اوپر، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہے نہیں، بلکہ پیغمبر کیا کہیں گے؟ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، اٹھا کے دیکھیں قرآن میں آیتوں کو، قرآن میں آیتیں، پیغمبر کہہ دیجئے اپنی ازواج سے اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو یہی زندگی ہے، یہی سادگی ہے، ہمارے یہاں وہ چمک دمک تمہیں نہیں ملے گی، اگر زرق و برق دنیا تمہیں چاہیے ہم تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کیے دیتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ کیونکہ پیغمبر ایک سیرت، پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ عملی درس ہے جس کے لیے پیغمبر بھیجے گئے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ ہمارے ساتھ اگر رہنا ہے تو یہی ہے، ہمارے یہاں وہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ یہ مسئلہ یہیں پر جو ہے ختم نہیں ہوا، بعد ازواج کے والد محترم آ گئے بیٹی کی طرف سے احتجاج کرنے کے لیے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سہولتیں انہیں کیوں نہیں دی جا رہی ہیں؟ کھانا مل رہا ہے، کپڑا مل رہا ہے، ضرورت کی ساری چیزیں مل رہی ہیں، ضرورتیں اور ہیں، سہولتیں اور ہیں۔ اختلاف یہ جو ہے ضرورتوں پہ نہیں ہے، سہولتوں پر ہے، اور سہولتیں وہ ہیں جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جن کی کوئی حد نہیں۔ جن کے پاس سائیکل نہیں ہے ان کی آرزو کیا ہے؟ ہمیں سائیکل مل جائے۔ جن کے پاس سائیکل آ گئی ان کی آرزو ہے ہمیں بائک مل جائے، بائک مل جانے کے بعد کار مل جائے، کار کے بعد کیسی کار ویسی کار، اور خود ہم بیکار ہو جائیں۔ آپ ہی کے شہر میں تو ہے نا کیسا کیسا گھر بنا ہے، کتنی یہ جو ہے منزلیں بنا دی کہ جن کے گھر کا 1 مہینے کا بجلی کا بل فقط لوگوں کے گھر کی قیمت سے بھی زیادہ۔ یہی کا تو واقعہ ہے نا، کہیں اور کا تو نہیں ہے۔ والد محترم آ گئے، دربان پیغمبر نے یہ جو ہے رکھ دیا، کب وہ آئے تو ان کو آنے مت دینا۔ ایک مرتبہ آئے واپس کر دیے گئے، دوبارہ آئے واپس کر دیے گئے، تیسری مرتبہ پھر آئے، اب کے پیغمبر نے اجازت دے دی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں موصوف، جب میں گھر میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ پیغمبر خرمے کی چھال سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اتنی کھردری تھی وہ چٹائی، نشان بدن پہ پڑ گئے تھے، بیٹی کا دفاع بھول گئے۔ پیغمبر کی یہ حالت دیکھ کر کے یا رسول اللہ، ارے آپ نے یہ کیا اپنا حال بنا رکھا ہے؟ قیصر و کسریٰ تو اتنے آرام سے رہیں، اتنے ٹھاٹ باٹ سے رہیں، آپ جیسا جو جان کائنات، روح کائنات، فخر الرسول، اس کا یہ عالم، اتنی تکلیف میں، اتنی اذیت میں، اتنی سادگی، اچھا بستر کیوں نہیں لیتے اپنے لیے؟ چمچوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، چمچوں سے۔ بعض دفعہ لیڈر بڑا اچھا ہوتا ہے
قائد بڑا اچھا ہے، پیشوا بڑا پاک سیرت ہے، آہستہ آہستہ چمچے اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے حضور آپ کیا قیصر و کسریٰ سے کم ہیں؟ جب قیصر و کسریٰ اتنے عیش میں رہتے آپ کیوں نہیں رہتے؟ ایک دفعہ پیغمبر کو غصہ آ گیا کہ ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تم قیصر و کسریٰ کی زندگی کو جو ہے شرف سمجھتے ہو، فضیلت سمجھتے ہو؟ ایک دن آئے گا جو کچھ قیصر و کسریٰ کے پاس ہے سب یہ جو ہے مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا، لیکن یہ فضیلت نہیں ہے۔ عیش و آرام کو فضیلت نہ سمجھنا۔ مسلمان کی فضیلت اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کتنی کرتا ہے وہ۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اسے فضیلت مت سمجھنا۔ دولت و ثروت، اچھی زندگی جو ہے بسر کرنے کا نام یہ نہیں ہے۔ اچھی زندگی یہ نہیں ہے کہ کھانا کیسا کھایا، کپڑا کیسا پہن۔ آج ہمارے سماج میں اکثر گھروں میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ ڈیمانڈ ہے جو یہ جو ہے ختم ہی نہیں۔ فلاں کا گھر دیکھا ہے، ہمارا گھر کیسا ہے؟ فلاں کا کپڑا دیکھا ہے، فلاں کا زیور دیکھا ہے، وہ اپنی بیوی کو کتنے آرام سے رکھتے رہے، آپ ہیں۔ کیونکہ فضیلت آج یہی چیز بن چکی ہے، کس کا کپڑا کیسا ہے۔ امام حسن فرماتے پیغمبر کیسے تھے؟ کان رسول اللہ خفیف المعونہ، پیغمبر نہایت کم خرچ، سب سے سستا کپڑا پیغمبر پہنتے تھے۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ آپ کے کپڑے میں بہت پابند لگ چکے ہیں، میری طرف سے یہ پیسہ میں آپ کو اپنی طرف سے دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں، اس سے آپ اپنے لیے کپڑا خرید لیجئے۔ 12 درہم نکال کے وہ دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے وہ 12 درہم مولا کائنات کو دیے، علی جا کے میرے لیے کپڑا خرید لاؤ۔ مولا گئے 12 درہم کا کپڑا خرید لائے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ علی یہ تو بڑا اچھا کپڑا ہے، اس سے کیا کم قیمت کا نہیں ہو سکتا؟ اگر ممکن ہو اس کپڑے کو واپس کر دو اور اس سے کم قیمت کا کپڑا لاؤ۔ کہ یا رسول اللہ جاتے ہیں معلوم کرتے ہیں دکاندار سے کپڑا واپس لے گا یا نہیں لے گا۔ گئے دکاندار کے پاس، دکاندار نے کپڑا واپس لے لیا، وہ 12 درہم مولا کے حوالے کر دیا۔ مولا نے وہ 12 درہم لا کے پیغمبر کو دیا۔ حضرت نے کہا علی ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ اب تنہا نہیں بھیجا، پیغمبر خود بھی آئے۔ بازار جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ اسلام کسی کے آنسو نہیں دیکھ پاتا۔ عرض کیا میں نے آپ سے کہ پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے تعلیم ہے، تعلیم ہے، وہ تعلیم جو پیغمبر نے اپنے اعضاء و جوارح سے دی ہے، تعلیم عملی۔ دیکھا ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے، پیغمبر رک گئے، کپڑا تو بعد میں خریدیں گے، دیکھیں کہ ان کی کیا پریشانی ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی مظلوم کو دیکھو اور آگے بڑھ جاؤ کہ ہم سے کیا مطلب، بحرین میں کچھ ہو رہا ہوگا ہم سے کیا مطلب، لیبیا میں کچھ ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب، مصر میں کچھ ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب، یمن میں کچھ ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب، عراق میں کوئی پٹ رہا ہے ہم سے کیا مطلب، فلسطین میں کوئی تباہ ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب، غزہ میں کسی کو دربدر کیا جا رہا ہے، ننھے ننھے بچے تہہ تیغ کیے جا رہے، ہم سے کیا مطلب۔ پیغمبر نے آنسو دیکھا، رک گئے، کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ گھر سے نکلی ہوں، میں کنیز ہوں، مجھے بھیجا گیا تھا 4 درہم دے کر کے کہ اپنے مالک کے لیے کوئی سامان خرید لوں، میں یہاں آئی، میرے وہ 4 درہم کھو گئے۔ یا رسول اللہ گھر جاؤں گی پٹائی ہوگی، کہاں گئے 4 درہم؟ پیغمبر نے اس 12 درہم میں سے 4 درہم دے دیا کنیز کو، جاؤ رو نہیں۔ اس کے بعد چلے بازار سے 4 درہم کا کپڑا خریدا، پیراہن لیا، اسے لے کے آ رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک شخص آواز لگا رہا، کون ہے جو مجھ ننگے کو کپڑا پہنائے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔
حضور نے وہ جو اپنے لیے خریدا تھا اسے دے دیا. پھر گئے بازار اور 4 درہم کا، اب جو 4 درہم باقی رہ گئے تھے وہ کپڑا خریدا اپنے لیے. واپس آئے، دیکھا راستے میں پھر وہی کنیز رو رہی ہے. اب کیا بات ہے بھائی، یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تم گھر گئی نہیں؟ کہ یا رسول اللہ گھر سے نکلے کافی تاخیر ہو گئی ہے، پلٹ کے جائیں گے تو مالک پوچھے گا اب تک کہاں تھی؟ ابھی پریشانی تھی کہ سوال پیسے کے بارے میں ہوگا، اب پریشانی یہ ہے کہ سوال ہوگا اب تک کہاں تھی، اسی خوف سے نہیں جا رہی ہوں. پیغمبر نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. پیغمبر بیکار بیٹھے تھے، کوئی کام نہیں ہے پیغمبر کو، کوئی کام نہیں ہے پیغمبر کو، چلو تمہارے ساتھ چلتے ہیں. اگر ہوتا ہے نا، ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، بھائی ہمارے فلاں یہ جو ہے مشکل، اگر آپ چلے تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی. فلاں ڈاکٹر سے آپ کی آشنائی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ چلیں گے تو ہمارا علاج کر دیں گے فری میں. فلاں جگہ پہ آپ کو لوگ مانتے ہیں، اگر آپ ایک فون کر دیں گے، کال کر دیں گے آپ، یا اگر ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہماری فلاں مشکل حل ہو جائے گی. ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ بھائی کیا تم نے ہم کو یہ جو ہے بیکار سمجھ رکھا ہے؟ کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس؟ تمہیں پتا نہیں ہے آج صبح جمعہ ہے، آج ہمیں دعائے ندبہ پڑھنی ہے، آج شب جمعہ ہے، دعائے کمیل پڑھنی ہے ہمیں، آج شب سے شنبہ ہے، دعائے توسل پڑھنی ہے. ہم روزانہ 5 پارہ قرآن پڑھتے ہیں، ابھی تو ہم نے 3 ہی پڑھا ہے. تمہارے ساتھ چلے جائیں گے تو ہمارے قرآن کا کیا ہوگا؟ ہمیں جاب پہ جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، کاروبار. پیغمبر کہ چلو، کیا پیغمبر بیکار بیٹھے ہیں؟ جتنی ذمہ داری پیغمبر کے کاندھوں پر ہے، کس کے کاندھے پہ تھی؟ پیغمبر ایک عملی سبق دے کے جا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ اسلام کی نگاہ میں انسان ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، ایک یونٹ ہے. پوری بشریت جو ہے 1 یونٹ. جتنے یہ جو ہے مومنین اہل ایمان ہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ آپ کا پرابلم ہے، ہم سے کیا مطلب، آپ جانے، آپ کا کام جانے. پیغمبر فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی تواددہم وتعاطفہم وتراحمہم بمثل الجسد الواحد. مومنوں کی جو ہے مومنوں کی جو ہے مثال آپس میں ایک دوسرے سے توادد، تعاطف، تراحم، ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے اتنے یہ جو ہے بہی خواہ ہیں، جس طرح سے بدن کے اعضاء ایک دوسرے کے بہی خواہ ہوتے ہیں. کیا مثال دی ہے پیغمبر نے؟ بمنزلۃ الجسد الواحد. اگر آپ کی آنکھ کی طرف پتھر آ رہا ہے، آنکھ پتھر کو روک سکتی ہے؟ بس میں ہے آنکھ کے بس میں نہیں ہے پتھر کو روکنا. پتھر کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو اس کا نام ہے ہاتھ. کبھی ایسا ہوا اگر آپ کی آنکھ کی طرف پتھر آ رہا ہو، ہاتھ کا ہے ہم سے کیا مطلب؟ ہم کیوں آنکھ کے معاملے میں ٹانگ اڑائیں، خام خواہ اپنے کو زخمی کریں؟ کبھی ایسا ہوا یا نہیں؟ ادھر احساس ہوا کہ پتھر آ رہا ہے، فوراً ہاتھ آگے بڑھتا ہے. ہم زخمی ہوئے تو ہو جائیں مگر آنکھ پر آنچ نہ آنے دیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں بمثلۃ الجسد الواحد. آپ آگے چلے جا رہے ہیں، سامنے پتھر ہے، کانٹا ہے، انگارہ ہے، کیچڑ ہے. اگر آگے بڑھ گئے ٹھوکر لگے گی. چوٹ کسے لگے گی؟ چوٹ کسے لگے گی؟ پیر کو لگے گی. یہ جو ہے غلاظت میں کون جائے گا؟ پیر جائے گا. کانٹا کسے چبھے گا؟ پیر کو چبھے گا. دیکھ کون رہا ہے؟ پیر کے تو آنکھیں نہیں نہ ہیں، پیر میں جو ہے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، دیکھ آنکھیں رہی ہیں. آنکھ کہے کہ مجھ سے کیا مطلب، خود ہی جب ٹھوکر لگے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ پتھر تھا. جب کانٹے چبھیں گے تو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ کانٹا تھا.
گندگیوں میں جب غرق ہو جائیں گے خود ہی کو اندازہ ہو جائے گا. کبھی ایسا نہیں ہوتا آنکھ خاموش نہیں بیٹھتی کہ مجھے نیند آ رہی ہے. آنکھ دیکھتے ہی فوراً عقل کو خبر کرتی ہے. آگے کانٹا ہے, آگے پتھر ہے, آگے کیچڑ ہے. عقل کو جیسے ہی خبر ملی فوراً پیر کو حکم دیتی ہے رک جاؤ آگے پتھر ہے. اور پیر بھی نہیں کہتا تم کون ہو ہمیں آرڈر دینے والے, تم کون ہو ہمیں روکنے والے. ادھر عقل نے حکم دیا پیر رک گیا. اگر آنکھ کہتی کہ ہم سے کیا مطلب تو پیر کا کیا انجام ہوتا. اگر عقل حکم نہ دیتی تو پیر کا کیا انجام ہوتا. اگر پیر عقل کی بات کو نہ مانتا تو پیر کا انجام کیا ہوتا. عزیزو پیغمبر فرماتے ہیں مومنوں کا بھی آپس میں کچھ ایسا ہی رشتہ ہے. کسی کا کام ہے خبر دینا, کسی کا کام ہے حکم دینا, کسی کا کام ہے حکم کو فالو کرنا. بمنزلة الجسد الواحد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. جب کبھی کسی ایک عضو کو کوئی مشکل پیش آتی ہے سارے اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں, سب حرکت میں آ جاتے ہیں. ہاتھ کٹ گیا, انفیکشن ہو گیا. کہاں کٹا ہے, ہاتھ کٹا ہے یا پیر؟ ہاتھ کٹا ہے یا آنکھ؟ کٹا ہاتھ ہے. انفیکشن کہاں پہ ہے؟ ہاتھ پہ ہے. درد کہاں پہ ہے؟ ہاتھ پہ ہے. بخار کسے آتا ہے؟ صرف ہاتھ کو؟ بخار پورے جو ہے بدن کو آ جاتا ہے, سب شریک, سارے کے سارے ان کے دکھ درد میں شریک ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ارے بھائی تکلیف تو ہاتھ کو ہوئی تھی, بخار پیر کو کیوں آ گیا؟ کٹا ہاتھ تھا, آنکھیں کیوں جاگ رہی ہیں؟ پیغمبر فرماتے جب کبھی کسی ایک عضو کو کوئی شکایت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, سارے اعضاء اس کا ساتھ دیتے ہیں جاگ کر کے, اور جو ہے بخار کے ذریعے پورے بدن کو بخار ہے, پورا بدن جاگ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بالحمى والسحر. مشکلوں کو حل کرنا اسلام میں کیا تعلیم دی ہے پیغمبر نے, کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں یا ایک دوسرے کو یہ جو ہے نظر انداز کر دیں. امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا ابن رسول اللہ, فلاں جگہ میری ایک مشکل ہے, اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو میری مشکل حل ہو جائے گی. امام حسن نے کہا چلو. کھڑے ہو گئے, چلو. گھر سے نکلے, مسجد کے پاس سے گزرے, دیکھا مسجد میں امام حسین بیٹھے ہوئے. امام نے فرمایا تم اتنی دور کیا کرنے آئے تھے گھر میرے؟ ارے میرے بھائی کے پاس چلے گئے ہوتے, جو کام میں کرتا وہی کام میرا بھائی کر دیتا. کہا مولا میں مسجد میں آیا تو تھا, میں نے مولا کو دیکھا بھی, مگر میں نے دیکھا کہ مولا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اعتکاف تو آپ سب جانتے ہی ہیں نا, کم سے کم 3 دن مسجد میں, اور مسجد سے آپ باہر جا نہیں سکتے ہیں مگر ضروری کاموں کے لیے. اپنے جاب پہ نہیں جائیں گے, دکان بند, کاروبار بند, بیوی بچوں سے جو ہے ملنے بھی گھر نہیں. لیکن اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو عیادت کے لیے جا سکتے ہیں. کہ میں نے دیکھا کہ مولا اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ڈسٹرب کرنا میں نے پسند نہیں کیا, اچھا نہیں سمجھا کہ مولا کے اعتکاف میں خلل ڈالیں. امام حسن نے کہا تم نے یہ جو ہے غلط سوچا, تم نے غلط سوچا. تم اگر میرے بھائی کے پاس جاتے تو اعتکاف سے نکل کے تمہاری مشکل کو حل کراتے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے قضاء حاجت المومن افضل من اعتکاف سنہ. مومن کی مشکل کو حل کرنا 1 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے.
انصاف سے بہتر ہے. قضاء حاجت المومن. افسوس کہ آج ہمارے سماج میں چیزیں بڑی کمزور ہو گئی ہیں. پیغمبر نے جو ہمیں عملی تعلیم دی, کنیز کہہ رہے یا رسول اللہ گھر جائیں گے پٹائی ہوگی, کہاں تھی تم اب تک؟ پیغمبر نے چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ, میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. حضور گئے, اس کے مالک کے گھر پہنچے, دروازے پر پہنچ کے پیغمبر نے سلام کیا, السلام علی اہل الدار, گھر والوں پہ سلام, اہل البیت نہیں. احتیاط برتی ہے پیغمبر نے. اہل بیت خاص لفظ ہے, اگرچہ اہل البیت کا معنی بھی کیا ہے, گھر والے, مگر یہ وہ نہیں ہے, تاکہ التباس نہ ہونے پائے, شک نہ ہونے پائے. السلام علی اہل الدار, گھر والوں پہ سلام. کوئی جواب نہیں آیا سلام کا. پیغمبر نے پھر سلام کیا, السلام علی اہل الدار. پھر کوئی جواب نہیں آیا. پھر حضرت نے کہا السلام علی اہل الدار. اب جواب آیا, وعلیک السلام یا رسول اللہ. پیغمبر نے کہا کہ اب تک کیوں جواب نہیں دیا تھا؟ 2 دفعہ میں نے سلام کیا. کہ یا رسول اللہ اگر سلام کا جواب پہلی مرتبہ دے دیتے, دوبارہ آپ تو سلام نہ کرتے نا. مزہ ہمیں آ رہا تھا, ہمیں اچھا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہماری سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہے. باہر نکلا, یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا, کیسے رحمت فرمائی؟ کہ یہ تمہاری کنیز کا معاملہ تھا, بیچاری سے پیسے غائب ہو گئے تھے, رو رہی تھی, اسی میں اس کو تاخیر ہو گئی آنے میں, اب رو رہی تھی کہ تمہاری طرف جو ہے وہ ڈانٹ پڑے گی. کہ یا رسول اللہ اب اگر آپ آ گئے ہیں تو میں آپ کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اسے سزا نہ دوں گا, بلکہ آپ کے آنے کی برکت سے میں نے اسے آزادی بھی عطا کر دی. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کان رسول اللہ خفیف المعونہ. پیغمبر اسلام کم خرچ تھے, سادہ کپڑا پہنتے تھے, سادہ کھانا کھاتے تھے, سادے گھر میں رہتے تھے, سادی سواری تھی پیغمبر کی. کائے کے لیے؟ تاکہ ہماری امت ان چیزوں کو فضیلت اور برتری کا ذریعہ نہ سمجھے. فضیلت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں, فضیلت یہ نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی کیسی ہے, برتری یہ نہیں ہے کہ آپ کا گھر کیسا ہے, برتری یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے کیسے ہیں. بندے کیسے آپ اللہ کے ہیں. اسلام کی نگاہ میں دولت کی کوئی قیمت, البتہ یاد رکھیے مسئلہ خرچ کرنا اور ہے, کمانا اور ہے, دونوں میں فرق ہے. اسلام کم خرچ کرنے کی دعوت دیتا ہے, کم کمانے کی نہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے, کم کمانے کی نہیں. اب آپ کے حساب سے ہمارا 50 روپے میں کام چل جاتا ہے, چائے پاؤ کھا لیں گے, ہمارا کام چل گیا, اب کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس 50 روپے کا نہیں. اسلام میں کمانے کی کوئی حد معین نہیں ہے, طریقے معین ہیں, حلال طریقے سے کمانا, حرام نہیں. مگر کتنا؟ 100, 1000, لاکھ, کروڑ, ارب, کھرب, کوئی حد نہیں ہے کمانے کی. کوئی جب خرچ ہی نہیں کرنا ہے تو کمائے کاہے کے لیے؟ کمانا اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری صرف تم نہیں ہو, پورا اسلامی سماج بلکہ پورا انسانی معاشرہ تمہاری ذمہ داری ہے. البتہ جتنی طاقت ہے, جتنی استعداد ہے, جتنا امکان ہے ہمارے پاس, اگر 100 کما سکتے ہیں 100 کماؤ, 1000 کما سکتے ہیں 1000, لاکھ کما سکتے ہیں لاکھ, کروڑ, ارب, کھرب, جتنا کما سکو, لیکن اپنے لیے نہیں. اپنی زندگی تو وہی سادہ زندگی. کان رسول اللہ خفیف المعونہ. پھر کاہے کے لیے؟ سماج میں کمزور افراد بھی تو ہیں جنہیں کمانا آتا نہیں یا کماتے نہیں, ان کی جو ہے کفالت تمہارے ذمہ ہے. عرض کیا میں نے کہ اسلام کی بھی شرط نہیں ہے. من بات شبانا وجارہ جائے فلیس بمسلم. اگر کوئی انسان رات میں پیٹ بھر کے سو رہے اس حال میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے,
شرط نہیں ہے پڑوسی کے مومن ہو، پڑوسی ہونا کافی ہے، کوئی بھی ہو پڑوسی۔ اگر کوئی انسان رات میں پیٹ بھر کے سو رہے اس حال میں کہ پڑوسی بھوکا ہے، پیغمبر فرماتے فَلَيْسَ بِمُسْلِم، اسے اپنے کو جو ہے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ تو کمانا صرف اپنے لیے نہیں ہے، دوسری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اصلاً شیعت کی پہچان یہی بتائی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کیا کروں، وقت بڑی تیزی سے یہ جو ہے نکل جاتا ہے اور بات ادھوری رہ جاتا ہے۔ آج چونکہ آخری مجلس ہے، بہرحال انشاءاللہ وقت کے اندر ہی ختم کروں گا۔ شیعت کی پہچان جب امام نے جو ہے بیان فرمائی ہے، اب ساری پہچان بیان کرنے کا موقع، ایک آخری پہچان اس کا تعلق اس سے ہے۔ امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کو پرکھو، کون ہے ہمارے شیعہ، پہچان کیا ہے؟ ایک وہ پہچان ہے جو ہم نے معین کر رکھی ہے، ایک پہچان وہ ہے جو امام نے معین کی ہے۔ مولائیت کی ایک پہچان وہ ہے جو ہم نے معین کی ہے، اور مولائیت کی ایک پہچان وہ ہے جو مولا نے معین کی ہے۔ اب کون سے مقدم ہے آپ فیصلہ کریں، مولا نے جو پہچان معین کی ہے وہ مقدم ہے یا جو ہم نے معین کی ہے وہ مقدم ہے؟ مولا فرماتے امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کو پرکھو، ہمارے شیعوں کو پہچانو، کاہے کے ذریعے؟ عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا، جب نماز کا وقت آئے دیکھو وہ نماز کی حفاظت کس طرح سے کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ أَسْرَارِنَا کیف حفظہم لہا عند عدونا، اور دیکھو کہ دشمنوں کے نرغے میں ہمارے اسرار کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ کیف مواساتہم لِإِخْوَانِهِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھ میں مال و دولت ہے دیکھو وہ اپنے بھائیوں کو اس میں شریک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ کمانا اپنے لیے نہیں، کمانے کی کوئی لیمٹ نہیں۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیر فی من لا یحب جمع المال، جو انسان مال حاصل نہیں کرنا چاہتا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں۔ مال حاصل کرنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، سارا مسئلہ یہ ہے کہ مال حاصل کرنے کے بعد سب اپنے اوپر خرچ کر لیں یا معاشرے میں سماج میں جو کمزور افراد ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی دھیان رکھیں۔ تو کان رسول اللہ خفیف المعونہ، ختم کرو گفتگو کو اپنی۔ پیغمبر اسلام کم خرچ تھے۔ پیغمبر کی ایک سیرت امام حسین نے جو بیان کی وہ یہ ہے، کبھی بھی میرے نانا اپنے حق کے لیے نہیں لڑتے تھے مگر دوسروں کے حق کے لیے خاموش نہیں رہتے تھے۔ اگر پیغمبر کو خبر مل جاتی تھی کسی نے کسی کا حق مارا ہے، چین سے نہیں بیٹھتے تھے، اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور اس وقت تک میدان میں رہتے تھے جب تک اس کا حق یہ جو ہے دلوا نہیں دیتے تھے۔ لم یقم بغضبہ شیء حتی انتصر لہ، جب بھی کسی کے لیے پیغمبر جو ہے غضبناک ہوتے تھے اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتے تھے جب تک اس کا حق دلوا نہ لے اسے۔ مگر اپنے حق کے لیے کبھی پیغمبر نے ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا۔ پیغمبر مسجد جا رہے ہیں، نماز کا وقت قریب ہے، راستے میں ایک یہودی مل گیا، کہتا ہے اتنا میرا قرضہ آپ پر باقی دیجئے۔ ہم نے کیسا قرضہ، میں نے کوئی قرضہ نہیں لیا، اور اگر تم کہتے بھی ہو تو پیسے بھی میرے جیب میں نہیں ہیں، گھر چلو تمہیں دے دیں گے۔ کہتا نہیں ہمیں چاہیے، ابھی چاہیے، یہیں پہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا یہاں تو میرے پاس نہیں ہے، کہ ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، راستہ روکے ہوئے پیغمبر کا۔ نمازی مسجد میں پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ پیغمبر دیر سے مسجد میں آئے۔ وجہ کیا ہے؟ اذان ہو چکی ہے، پیغمبر آئے نہیں، اصحاب بے چین ہوئے، اضطراب، باہر نکلے۔ وجہ ڈھونڈنے کی سبب کیا ہے؟
آئے کیا دیکھا؟ یہودی راستہ روکے ہوئے. اب گستاخی اس کی یہاں تک بڑھ چکی تھی، اپنی ابا، یہ اس کو ابا کہتے ہیں نا، اپنی ابا لے کر کے اس نے حضور کی گردن میں لپیٹ کے کھینچ رہا ہے. اتنی شدت کے ساتھ نشان پڑ گیا ہے گلے پر. اصحاب نے دیکھا، حملہ آور ہوئے. پیغمبر نے روک دیا کہ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، تم لوگ نہ بولو، تم لوگ خاموش رہو. اب جو یہودی نے یہ منظر دیکھا ہل کے رہ گیا. یہ ان کا اپنا شہر ہے، ان کے اپنے اصحاب، ان کے اپنے ساتھی. ابھی تک تو یہ اکیلے تھے، سمجھ رہا تھا شاید ہماری طاقت ان سے زیادہ ہے، اس گمان میں جو ہے مبتلا تھا. اب دیکھا چاہنے والے بھی آ گئے ہیں، ساتھی بھی آ گئے ہیں، اصحاب و انصار ہیں، جانثار ہیں، جان کی بازی لگانے والے ہیں. پیغمبر نے روک دیا انہیں، نہیں نہیں، یہ ہمارا اس کا اپنا معاملہ ہے، تم اس میں بیچ میں نہ بولو. فوراً پیغمبر کے قدموں پہ گر پڑا. وہ تو جانتا تھا نا کہ دعویٰ جھوٹا ہے. پیغمبر نے کوئی قرضہ نہیں لیا ہے. کہنے لگا خدا کی قسم، اتنا صبر، اتنی برداشت، اتنا تحمل یا نبی میں ہوتا ہے یا وصی نبی میں ہوتا ہے. اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کبھی کسی اپنے حق کے لیے ہمیشہ درگزر، مگر کسی کا حق، دوسرے کا حق. پیغمبر نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ معاف کرنا ہے تو اپنے حق کو معاف کرو، کبھی خدا کے حق کو معاف نہ کرنا، کبھی دوسرے جو ہے مظلوموں کے حق کو معاف نہ کرنا. مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ اپنا ایک پیسہ چھوڑنے کو تیار نہیں. کورٹ کچہری، مار پیٹ، قتل سب کے تیار. لیکن جہاں بات اسلام کی آتی ہے، جہاں بات دین کی آتی ہے، ارے بھائی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، خاموش بیٹھنا چاہیے. اسرائیل اگر کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے تو کرنے دیجئے. ایک انچ زمین اگر آپ کی کوئی چھین لے، کورٹ کچہری کرتے کرتے جوتا یہ جو گھس جاتا ہے. نسل اندر نسل جو ہے مقدمے چلتے رہتے ہیں. پورے عالم اسلام کو ہلا کے رکھ دیا ہے اسلام دشمنوں نے. نہیں بھائی، ہم لوگوں کو تو اسی اسلام کا تو معنی ہی سلم ہے. سلم یعنی آشتی، یعنی محبت. ہاں آشتی محبت ہے، مگر کس سے؟ اپنے حقوق کے بارے میں، دوسروں کے حقوق کے بارے میں نہیں. یہی پیغمبر کی روش، یہی پیغمبر کے جانشینوں کی روش. بالکل یہی ماجرا ہے. پیغمبر کی یہ جو ہے رحلت کے چند دنوں کے بعد کا، رحلت پیغمبر کے چند دنوں کے بعد کا، دو یہودی آتے ہیں مدینے میں. منظر ہے مدینے کا، منظر یہ ہے کہ ایک شخص کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، اسے کھینچ کے کشاں کشاں لے جایا جا رہا ہے. ایک یہودی اس شخص کو پہچانتا تھا، دوسرا نہیں پہچانتا تھا. جو یہودی پہچانتا تھا اس شخص کو جس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے اور وہ خاموش ہے، وہ یہ منظر دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے ساتھی نے پوچھا یہ اسلام لانے کا کون سا موقع تھا؟ نہ کسی نے کوئی تبلیغ کی ہے، نہ کوئی تقریر ہے، نہ کوئی تحریر ہے، نہ کوئی یہ جو ہے مناظرہ ہے. آخر یہ اچانک تم یہ جو ہے کیسے جو ہے مسلمان ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اس شخص کو پہچانتے ہو جس کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، جسے کھینچ کے لے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا. کا نام تو سنا ہوگا تم. میں پہچانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں. میں نے اس کو خیبر کے میدان میں دیکھا ہے. تم نے علی کا نام تو سنا ہوگا نا، وہی علی جس نے باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑا تھا، وہی علی جس نے مرحب جیسے پہلواں کو پچاڑا تھا، وہ علی. کہاں نام تو سنا ہے؟ کہا وہ یہی علی ہے.
اللہ اتنی شجاعت، اتنی قوت بازو ہونے کے باوجود صبر و تحمل کا یہ عالم ہے، گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہے، سر جھکائے کھڑے ہیں، تلوار کو باہر نہیں نکالتے، اتنا تحمل یا نبی میں ہوتا ہے یا وسیع نبی میں. میں گواہی دیتا ہوں یہ برحق وسیع بھی ہے، اور جس کا یہ وسیع ہے وہ برحق نبی بھی تھا. کبھی بھی اپنے حق کے لیے نہیں. مولا کائنات کے بازوؤں میں وہی قوت تھی، وہی قوت تھی. علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ مولا نے خود اس کو جو ہے نہج البلاغہ میں جا بجا بیان کیا ہے. بس ایک موقع بیان کروں. گھر جل چکا ہے، دروازہ گر چکا ہے، سیدہ کا پہلو زخمی ہو چکا ہے، پسلی ٹوٹ چکی ہے، محسن کی شہادت ہو چکی ہے، علی خانہ نشین ہے. سوال ہے لوگوں کے لیے، سلام ہو، درود ہو ہمارا فاطمہ زہرا پر. اگر بی بی نے ایسے موقع پر اپنے شوہر سے یہ سوال نہ کر لیا ہوتا، بڑا مشکل تھا جواب دینا. معصومہ مولا کائنات سے سوال، خدا کی قسم یہ سوال قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک جواب ہے. معصومہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہی ہیں علی سے، علی پر پورا بھروسہ ہے فاطمہ کو. بڑے تلخ لہجے میں پوچھتی ہیں، ابو الحسن کیا آپ کی تلوار کو یہ جو زنگ لگ گیا ہے؟ آپ گھر میں خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ اتنا سب کچھ ہو گیا، حق چھن گیا، گھر جل گیا، آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ علی اٹھے، کہا فاطمہ آج بھی میرے بازوؤں میں وہی قوت ہے. خدا کی قسم میرے ذوالفقار میں زنگ نہیں لگا ہے، آج بھی میرے ذوالفقار میں وہی برش موجود ہے. ابھی علی کھڑے ہوئے تھے، کتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ. پیغمبر کی نبوت کی گواہی کی آواز، اللہ کی وحدانیت کی گواہی کی آواز. ایک دفعہ مولا کائنات فاطمہ سے کہتے، اے فاطمہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، اس آواز کو سننا پسند کرتی ہو یا یہ پسند ہے کہ میں ان لوگوں کو ان کے جرم کی سزا دے دوں؟ فاطمہ اگر میں نے تلوار اٹھا لی تو بھی یہ آواز سننے کو نہ ملے گی. بی بی کہتے نہیں علی، مجھے یہ آواز زیادہ عزیز ہے. علی میں سارے مصائب برداشت کر لوں گی، مجھے اپنے بچے کی شہادت منظور، مجھے اپنی پسلیاں ٹوٹ جانا منظور، مجھے اپنے دروازے کا جل جانا منظور، لیکن علی یہ منظور نہیں ہے خدا نے خواستہ اسلام پہ کوئی آنچ آ جائے. کیسی کیسی چیزیں برداشت کی ہے. معصومہ بستر علالت پر ہیں. کیوں علیل ہیں؟ وجہ آپ سب کو معلوم ہے، پسلیاں ٹوٹی ہیں نا فاطمہ کی، بستر علالت پہ ہیں. مولا کائنات بیوی کے سرہانے آگے بیٹھ گئے. معصومہ کہتی ہیں علی میں نے خبر سنی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ علی میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا. کہا بنت رسول اتنا ہی نہیں ہے، ارے حالات اتنے دگرگو ہو گئے ہیں، میں سلام کرتا ہوں کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. اے عزیزو یہ بڑی عظیم مصیبت تھی. یہ مصیبت اب فاطمہ سے برداشت نہ ہو سکی. ایک دفعہ فضہ کو آواز دی، اے فضہ ارے مجھے قبلہ رخ بٹھا دو، میں دعا کرنا چاہتی ہوں. فضہ نے بی بی کو اٹھا کے قبلہ رخ بٹھایا. ایک دفعہ بی بی نے آواز دی، حسن حسین میرے قریب آ جاؤ، اے زینب و کلثوم آؤ آؤ میرے قریب آؤ، میں دعا کرتی ہوں تم لوگ آمین کہو. اے عزیزو سننا چاہتے ہیں کہ فاطمہ نے کیا دعا کی ہے؟
اگر میں آگے کا جملہ نہ بیان کروں شاید تصور یہ ہو بی بی اپنی شفا کی دعا کرنا چاہتی، نہیں، بی بی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا، الہی عجل وفاتی سریہ، اے میرے معبود، ارے فاطمہ کو دنیا سے جلدی اٹھا لے، اب یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں ہے۔ علی سلام کرے، لوگ اس کا جواب نہ دے، جی چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں بی بی ارے آپ نے تو اتنا ہی دیکھا ہے، علی کے سلام کا جواب نہیں مل رہا، ارے علی کا بدن زخمی تو نہیں ہے، ذرا آ کے اپنی بیٹی زینب کو سنبھالیے۔ ارے زینب اپنی نگاہوں سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ حسین زخموں سے چور، زمین گھر میں کربلا پہ پڑے، شمر سینے پہ سوار، گلے پہ خنجر۔ ارے زینب نے یہ منظر دیکھا، برداشت نہ ہو سکا، ایک دفعہ عمر سعد کو خطاب کیا، اے عمر سعد، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ اے عزیزو، جیسے ہی غیرت دار بھائی کے کانوں میں بہن کی آواز گونجی، حسین نے اٹھنا چاہا مگر طاقت جواب دے گئی، پوری طاقتوں کو اپنی کوہنیوں میں جمع کیا حسین نے، کوہنی کے بل ذرا اٹھے، اے بہن زینب، ابھی حسین زندہ ہے، بہن خیمے میں چلی جاؤ۔ اللہ رے زینب کی اطاعت شعاری، جذبات کہتے ہیں زینب بھائی کو ایسے حال میں چھوڑ کے مت جانا، مگر حکم امامت مجبور کیے ہوئے ہے۔ زینب خیمے میں واپس آئیں، ابھی واپس پہنچی ہی تھی، زمین کربلا ہلنے لگی، آندیاں چلنے لگی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ زینب سید سجاد کے پاس آئیں، میرے لال، ارے غش سے آنکھیں کھولو، دیکھو بیٹا یہ کیسی آوازیں آ رہی ہے۔ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے۔ اب جو پردہ اٹھا، سجاد کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ نوکے نیزہ پہ بابا کا سر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پھلنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم رسول اکرم کی عملی اور قولی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے دلوں میں دن بدن محبت اہل بیت اضافہ فرما۔ بار الہ وہ شرائط، وہ معیار جو تشیع محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت کے لیے خود معصومین نے معین کی ہیں، پالنے والے انہیں اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی ہمیں توفیق کرامت فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔